بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجلسۃ الثانیہ، دوسری بیٹھک۔ جلسۃ معنی ہوتا ہے ایک بار بیٹھنا، ایک بیٹھک، اس طرح بھی بول سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں محکمۃ الفصل، محکمۃ الفصل تستانف الجلسہ، عدالت بیٹھک کا آغاز کرتی ہے۔ استانف یستانف استینافا باب استفعال سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو از سر نو کرنا۔ تو ہم یہاں پر اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ عدالت، محکمۃ الفصل عدالت، محکمۃ الفصل عدالت، استانف یستانف از سر نو کرنا۔ تو یہاں پر ہم نے ترجمہ کیا آغاز کرنا، شروعات کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ عدالت جلسے کا، بیٹھک کا آغاز کرتی ہے۔ القاضی للمدعی علیہ کم شاہدن لدیک، قاضی صاحب مدعا علیہ سے پوچھتے ہیں تمہارے پاس کتنے گواہ ہیں؟ قاضی صاحب مدعا علیہ سے پوچھتے ہیں کم شاہدن لدیک، تمہارے پاس، لدیک تمہارے پاس، کم شاہدن کتنے گواہ ہیں، کم شاہدن کتنے گواہ ہیں، لدیک تمہارے پاس، تمہارے پاس کتنے گواہ ہیں۔ المدعی علیہ شاہدانی، مدعا علیہ کہتا ہے دو گواہ ہیں، یعنی شاہدانی دو گواہ، یعنی میرے پاس دو گواہ ہیں۔ شاہدانی کا مطلب ہوا دو گواہ ہیں، لفظی ترجمہ، اور ہم کہیں گے یہاں پہ میرے پاس دو گواہ ہیں۔ جار لی و حارس المنزل، جار لی میرا پڑوسی، و حارس المنزل اور مکان کا گارڈ، مکان کا محافظ، حارس المنزل اور مکان کا گارڈ۔ جارن کا معنی پڑوسی ہوتا ہے، اور حارسن گارڈ، گارڈ محافظ، نگران، نگہبانی کرنے والا، اور منزل معنی جگہ، مکان، مکان کا گارڈ۔ القاضی یہاں یستدعی الشاہد الاول، یہاں پہ جو ہے القاضی یستدعی الشاہد الاول، یہاں پر جو ہے فتحہ غلط دے دیا ہے، یہاں پر کسرہ ہونا چاہیے، یستدعی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ فتحہ غلط ہے، اگر آپ کی کتاب میں نہ ہو تو آپ صحیح کر لیجئے گا اس کو۔ یہاں پر فتحہ نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر کسرہ ہونا چاہیے، عین کے نیچے کسرہ ہونا چاہیے، فتحہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو القاضی یستدعی، القاضی یستدعی الشاہد الاول، اور یہاں پر ضمہ فتحہ ہونا چاہیے، یہ مفعول بھی بن رہا ہے، تو یہاں پر جو ہے ضمہ فتحہ ہونا چاہیے۔ القاضی یستدعی الشاہد الاول یحضر الشاہد الاول، قاضی صاحب پہلے گواہ کو بلاتے ہیں، پہلا گواہ حاضر ہوتا ہے۔ القاضی یستدعی الشاہد الاول، یستدعی الشاہد الاول، قاضی صاحب پہلے گواہ کو بلاتے ہیں، پہلے گواہ کو طلب فرماتے ہیں، پہلا گواہ حاضر ہوتا ہے۔ استدعا یستدعی استدعاء، بلانا، طلب کرنا، کسی کو بلانا، کسی کو طلب کرنا۔ یستدعی الشاہد الاول، پہلے گواہ کو بلاتے ہیں، پہلے گواہ کو طلب کرتے ہیں۔ پہلا گواہ حضر یحضر، باب نصر ینصر سے آتا ہے، حضر یحضر، حاضر ہونا، موجود ہونا۔
تو حاضر ہونا ترجمہ کر لیجئے یہاں پر. جی آگے. القاضی من انت. القاضی من انت. قاضی صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں. القاضی من انت. قاضی صاحب پوچھتے ہیں آپ کون ہیں. الشاہد پہلا گواہ کہتا ہے ماذا رأیت. آپ نے کیا دیکھا. اچھا یہ قاضی کا حصہ ہونا چاہیے. من انت و ماذا رأیت. آپ کون ہیں اور آپ نے کیا دیکھا. تو شاہد کہتا ہے رأیت المدعی علیہ فی دارہ اذ کنت فی زیارت لہ. رأیت المدعی علیہ فی دارہ کہ میں نے مدعا علیہ کو اس کے گھر میں دیکھا. میں نے مدعا علیہ کو دیکھا اس کے گھر میں. رأیت رآ رؤیتن. رآ یرا رؤیتن اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا. رآ یرا رؤیتن اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا. اسی سے ہے رأیت واحد متکلم کا صیغہ. رأیت المدعی علیہ میں نے مدعا علیہ کو اس کے گھر میں دیکھا. تو میں نے مدعا علیہ کو دیکھا فی دارہ اس کے گھر میں. رأیت المدعی علیہ فی دارہ میں نے مدعا علیہ کو اس کے گھر میں دیکھا. اذ کنت فی زیارت لہ جب میں اس کی ملاقات میں تھا. لفظی ترجمہ کیا ہے جب میں اس کی ملاقات میں تھا. اذ کنت جب میں تھا فی زیارت لہ اس کی ملاقات میں. تو ایسا تو کوئی بولتا نہیں ہے. کیا بولتے ہیں جب میں اس کی ملاقات کے لیے گیا. یہ ہوا دوسرا ترجمہ جب میں اس کی ملاقات کے لیے گیا. قاضی صاحب پوچھتے ہیں القاضی متی کان ذالک. متی کان ذالک. قاضی صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ کب ہوا. یہ کب ہوا یعنی تم جو ہے اس کے پاس کب گئے تھے کب تم نے دیکھا وغیرہ وغیرہ سب. تو اس کے لیے کیا بولا متی کان ذالک یہ کب ہوا. الشاہد مساء یوم الخمیس زرتہ قرب الساعۃ التاسعہ. گواہ جواب دیتا ہے کہ جمعرات کی شام میں اس سے ملنے کے لیے گیا 9 بجے کے قریب. میں اس سے ملاقات کے لیے گیا یا میں اس سے ملا یہ بھی کہہ سکتے ہیں. میں نے اس سے ملاقات کی 9 بجے کے قریب. میں نے اس سے ملاقات کی 9 بجے کے قریب. القاضی کیف عرفت انہا کانت التاسعہ. قاضی صاحب پوچھتے ہیں کیسے جانا تو نے کہ یہ 9 بج رہے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ کیسے جانا تم نے کہ اس وقت 9 بج رہا تھا. تو اس کا ترجمہ تم نے کیسے جانا کہ 9 بج رہے تھے. تم نے کیسے جانا کہ 9 بج رہے تھے. الشاہد کان المذیع یقرأ نشرة الاخبار حین دخلت واذا وهي تبدأ في التاسعة. گواہ کہتا ہے کہ اناؤنسر یا خبر نشر کرنے والا یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اناؤنسر بھی کہہ سکتے ہیں اعلان کرنے والا. تو خبر نشر کرنے والا خبر دینے والا خبر نشر کر رہا تھا. اناؤنسر خبر نشر کر رہا تھا جب میں داخل ہوا. لفظی ترجمہ کیا ہے خبر نشر کرنے والا اخبار کا نشریہ پڑھ رہا تھا جب میں داخل ہوا. یہ لفظی ترجمہ ہے لیکن اس کا ترجمہ کریں گے کہ اناؤنسر یا یہ کہہ لیجئے کہ نیوز والا نیوز نشر کر رہا تھا جب میں داخل ہوا. وہی تبدأ فی التاسعہ اور خبر کا نشریہ وہی ہے یعنی نشرۃ الاخبار وہی ہے یعنی خبر کا نشریہ اور وہ خبر کا نشریہ 9 بجے شروع ہوتا ہے. وہی تبدأ فی التاسعہ خبر کا نشریہ 9 بجے شروع ہوتا ہے. بیٹری میں چارج نہیں ہے ٹھیک ہے. القاضی وکم قضیت من الوقت فی زیارتہ. قاضی صاحب پوچھتے ہیں کہ کتنا وقت گزارا. وکم قضیت کتنا گزارا یعنی وقت اس کی ملاقات میں.
لفظی ترجمہ کیا میں نے، اور کتنا گزارا وقت اس کی ملاقات میں، یہ لفظی ترجمہ ہوا۔ اب اس کا دوسرا ترجمہ کریں گے کہ تم اس سے کتنے دیر ملے، تم نے اس سے کتنی دیر تک ملاقات کی، تو کتنے وقت تم اس کی ملاقات میں رہے، یہ بھی کر سکتے ہیں ترجمہ۔ اور میں نے لفظی ترجمہ بھی کر دیا ہے، وَكَمْ قَضَيْتَ، ادھر سے ترجمہ کیجئے، اور کتنا گزارا من الوقت، وقت یعنی وقت اس کی ملاقات میں، سیدھا ترجمہ کیجئے، اس کی ملاقات میں کتنا وقت گزارا یا اس کی ملاقات میں کتنا وقت لگا۔ الشاہد قضیت الساعۃ من التاسعۃ حتی العاشرہ، گواہ کہتا ہے کہ میں نے گزارا 1 گھنٹہ، ساعتن میں نے گزارا 1 گھنٹہ 9 بجے سے 10 بجے تک۔ تو میں نے 1 گھنٹہ گزارا 9 سے 10 تک۔ القاضی هل غادر جارک المنزل فی هذه الفترہ، کیا چھوڑا تمہارے پڑوسی نے جگہ کو یعنی مکان کو اس عرصے میں، یہ لفظی ترجمہ ہو، کیا چھوڑا تمہارے پڑوسی نے مکان کو اس عرصے میں، یہ لفظی ترجمہ ہوا۔ اب اس کا محاورتی ترجمہ کریں گے، کیا تمہارے پڑوسی نے منزل یعنی مکان، جگہ، کیا تمہارے پڑوسی نے گھر چھوڑا تھا اس عرصے میں۔ شاہد گواہ کہتا ہے لا، نہیں، لم یغادر المنزل لقد کان معی طوال الوقت، گواہ کہتا ہے کہ نہیں، اس نے گھر نہیں چھوڑا، لقد کان معی طوال الوقت، کہ سارا وقت، لقد کان معی تحقیق کہ وہ میرے ساتھ تھا، طوال الوقت لمبے عرصے تک، یہ لفظی ترجمہ ہوا۔ اس کا محاوری ترجمہ کریں گے کہ وہ پورا وقت، سارا وقت میرے ساتھ رہا، وہ سارا وقت میرے ساتھ رہا۔ جی، یہ پہلا گواہ کی گواہی پوری ہو گئی، یہاں تک آپ کو یاد کرنا ہے۔